شیطان جو ہے وہ انسان کے تابع ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. بالکل کام کرتے ہیں, بالکل اٹس پازیٹیو. اور نیک جن بھی یا جو مسلمان جن ہیں وہ بھی انسانوں کے تابع ہوتے ہیں, ان سے بھی کام کرواتے ہیں لوگ. بالکل ہوتے ہیں. بہت سے یہ جو تعویذ اس کا تعلق ہے تعویذیں کروانا, وظیفے کروانا, یہ فلانا عمل کروانا, کروا رہے ہیں غلط طریقے سے. سمجھے کہ کسی بزرگ کا کوئی بزرگ فوت ہوا ہے, اس کے جن کو بلا رہے ہیں, کسی کا نام لیا اس کو حاضر کر لیا. جیسے بہت سے ایسے تعویذ ہوتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یا فلانا یا فلانا یا فلوانا. تو ان کے مطابق جو آپ یا کہہ کے کسی کو آواز دے رہے ہیں بار بار اس کے نام کا آپ کچھ صدقہ کر رہے ہیں, جو کالے جنات والے ہیں سب سے پہلے آپ سے کیا کرواتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ شیطان کے نام کا ذبح کرواؤ. ان کا یہ سب سے پہلی جو چیز کرواتے ہیں کالا جادو کرنے والے, کہ آپ جا کے کسی ابلیس کے نام سے کسی شیطان کا نام لے کے آپ کے پہلے ذبح کراؤ, چاہے مرغی ہو یا یہ آؤل ہو یا بکری ہو یا کچھ بھی ہو, آپ ان کا نام کریں تو آپ کا جو کام ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو جو کالے جنات, یہ جو کالا علم کرنے والے ہوتے ہیں, یہ اسی طرح کام سیکھتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا, کیونکہ ان کا جو مقصد ہے وہ پیسے کمانے کا. پیسہ کمانے کا. اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں اس کے بچنے کا طریقہ جو ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا سے مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ بھی کیا, ہمیں یہ بھی کیا, ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا. Because I get a counseling from Australia, from New Zealand, from Europe, many people there, because they don't want to go to some Peer Baba. They want to like approach someone who's an academically qualified in both fields, in Islamic and into something like entity वगैरह जो होती है इसमें involve हो, they know better. So mostly that's why the people contact me. So we have to do the evaluation کہ ہو سکتا ہے اس کو psychological problem. جیسے یہ کالا علم کرنے والے یہاں کے جو انڈیا پاکستان کے جو بزرگ وغیرہ ہیں, حساب کالے جنات یا عمل بتانے والے لوگ ہوتے ہیں, more than 99.9% are unacademic scholars. I apologize, I have to say that I'm trying to criticize, but they are unacademic because they are just very well grounded in one field, but they don't know academically just to evaluate maybe he has a psychological problems. اب سائیکولوجیکل اتنی لمبی ٹرمنالوجی تھی, کسی کو یہ پرابلم ہے, کسی کو یہ پرابلم ہے, آپ اٹھا کے بتا رہے ہیں اچھا جی تینوں تے جن ہو گیا, تینوں تے کالا جادو ہو گیا. پتہ چلا بعد میں وہ ڈاکٹر کی اس کو ایک ٹائرینول کی ضرورت تھی, اس کو کیا کہتے ہیں ایک گولی کی ضرورت تھی, اس کو ایک نئے چکر میں لگا دیا. ہو از دا کاز؟ روٹ کاز کون ہے؟ وہ شخص خود ہے کہ اس نے اللہ کو چھوڑا, اللہ کی کتاب چھوڑی, سنت رسول چھوڑی, اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں شیطان کے حوالے کر دیا. تم اسی میں لگے رہو. بہت اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ہماری مدد مانگی جاتی ہے. ہماری مدد تو مانگی جاتی ہے, ہم چاہتے ہیں پھول چڑھائے ہماری مدد مانگی, پر اس کو یہ چیز پتہ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کے کہیں گئے نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کے ساتھ جوڑ دیا, بیکاز آپ نے اللہ کو چھوڑا ہے. اللہ کو چھوڑا پہ آپ کا ایمان اس کے ساتھ ہے, جا پھر اسی سے لو. اب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے جاؤ اس کو لے کے آؤ, آج تمہارا کیا ہوگا؟ کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے, یہ تو قرآن و حدیث سے ہمارے پاس کیا سولوشن ہے جادو جنات سے بچنے کا؟ یعنی کوئی آپ پہ جادو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے تو آپ کیا ایسا کریں کہ میں اسی طرف آ رہا تھا. میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کا ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہو رہا, ہم یہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں جو سب سے پہلی کنڈیشن ہے, پہلے میں یہ چیز بتاؤں, بہت لوگوں کو یہ نہیں جانتے کہ کرتے بھی رہتے ہیں کچھ اثر نہیں ہو رہا. سب سے پہلے کہ جو کنڈیشن ہے کہتے ہیں شیطانوں کے راستے بند کریں. اگر ایک شخص بیٹھ رہا ہے, اس کے اوپر کالا علم ہے یا کسی نے تعویذ کروایا ہے, کچھ کروایا, وہ کلب میں بیٹھ کے رقیہ کر رہا ہے, اس کا رقیہ چلے گا؟ You understand my point? Yeah, got it. He has to close all his doors of shayateen. اب وہ سارے دن گانے سنتا رہتا ہے, ساتھ میں رقیہ بھی کرتا جا رہا ہے, رقیہ اس پر اثر کرے گا؟ You have to shut down all the doors. جب تک آپ چاروں طرف, جیسے میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. پہلے شیطانوں کے راستے بند کرو, پھر تمہارا وہ اندر سے نکلے گا. اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا, پر اس کی بھی ایک حکمت تھی, وہ ایک اللہ کی مرضی سے ہوا تھا, کیونکہ ہم امت کو اللہ تعالیٰ نے سبق دینا تھا کہ تمہارے اوپر اگر یہ چیز آئے گی, ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو سالو دس پرابلم, یہ ہمیں بتانے کے لیے. یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے اوپر کیسے جادو ہو گیا, ان کے اوپر کیسے ہو گیا, ان کے اوپر کالا پوائزن, ان کے اوپر پوائزن کیسے ہو گیا, یہ سب کچھ کیونکہ یہ ہماری امت کو سکھانے کے لیے کہ وہ ایک انسان ہے, ان کو وہ بھی بیمار ہوئے ہیں, ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے, ان کو بھی بھوک لگتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو کالا جادو ان کے اوپر ہوا, اس کا ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی, وہ ہم امت کو بتانے کے لیے کہ جب آپ کے اوپر ایسا اثر ہو دین یو ہیو ٹو گو تھرو آل دس پروسیس. لیکن اس پروسیس کا کام شروع کرنے سے پہلے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ شیطانوں کے راستے بند کریں, غیر محرم دیکھنا بند کریں.
گانے, یہ چیزیں, فلمیں دیکھنے, یہ سب کچھ شیطانی راستے سارے بند کر کے نہ یو اسٹارٹ یور پروسیس. لیکن اگر وہ پروسیس کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں ضرور اس کا رزلٹ نکلے گا. اس کو ہو چکا ایسا. لائک فار ایگزامپل, مجھے افریقہ سے کسی کا کانٹیکٹ آیا, آئی تھنک واز ان افریقہ اور سم ویئر, آئی ڈونٹ ریمبر. تو ہی سر کہ میرے خوابوں میں خون میں سے کیلیں نکل رہی ہیں. سو آئی بلیو سم تھنگ از رانگ, کیونکہ مجھے الٹے پلٹے خواب آ رہے ہیں, نیگیٹو آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے میری بیوی نے کروایا یا واللہ کس نے کرایا. تو میں کیا کروں؟ تو میں نے اس کو بلایا, دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پروسیس, نہ میں پیر ہوں نہ میں بابا ہوں, میں آپ کو پروسیس بتا رہا ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آپ اس کو فالو کریں, انشاءاللہ ضرور آپ کا رزلٹ نکلے گا. تو ہی سر اوکے انشاءاللہ آئی ول ڈو دیٹ. میں نے اس کو بولا سب سے پہلے شیطانوں کے سارے آپ راستے بند کر دیں. اس نے بولا ڈن, ہو گیا. میں نے بولا اف یو فالو می ایگزیکٹلی وٹ آئی ٹیل یو ٹو ڈو اٹ ول ہیپن. لیکن ہو سکتا ہے دیکھیے جیسے کینسر کے ڈفرنٹ اسٹیجز ہوتے ہیں, فرسٹ اسٹیج, سیکنڈ اسٹیج, تو کالے جادو کے بھی اسٹیجز ہوتے ہیں. معمولی ہے تو جلدی ختم ہو جائے گا, تھوڑا اسٹرانگ ہے تو اس کو زیادہ کرتے رہیں. لیکن میڈیسن کو روکے نا آپ, یہ نہیں کہ جی آرام نہیں آ رہا ہوں میڈیسن چھوڑ دو, ٹھیک ہے. اف از دا تھرڈ اسٹیج یو ہیو ٹو ٹیک مور میڈیسن. اسی طرح اگر جادو کا اثر زیادہ ہو تو اس کے لیے فرسٹ آف یو ٹو کلوز آل دیز ڈور اینڈ کنیکٹ یور سیلف ود دا بک آف اللہ. یہ سارے جو سلیوشن ہے اٹ از دا بک آف اللہ. پھر اس میں جو رقیہ کی آیتیں وغیرہ ہیں, کل اعوذ برب الفلق ہیں, قل الناس ہیں, سورۃ فاتحہ ہیں, آیت الکرسی ہے, سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. سو یو ہیو ٹو لسن ٹو دم کنٹینیوسلی. دوسرا یہ کہ آپ پانی کے اوپر کنٹینیو دم کریں, کنٹینیو کرتے رہیں. تہجد شروع کر دیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی طرف دیں جب تک اس کا اثر آپ کو نہ لگے. جیسے ابھی میری وہ ابتسام صاحب سے میری بات ہوئی تھی, ان کے گھر گئے تھے الحمدللہ, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر کالا جادو ہوا تھا اینڈ ہی سفرڈ فار 1 year. انہوں نے بتایا مجھے 1 سال تک میرا دماغ ایسے تھا بنتا, لیکن میں نے رقیہ کو نہیں چھوڑا. پھر فائنلی مائی برین گاٹ فریش, پھر مجھے ریئلائز ہو کہ اب ختم ہو گیا. تو جس طرح کینسر کی اسٹیجز ہوتی ہے, فرسٹ اسٹیج, سیکنڈ اسٹیج, تھرڈ اسٹیج, جادو کی بھی ہوتا ہے. کسی نے معمولی کوشش کیا ہے تو اٹ ول فنش مے بی لائک ان فیو ویکس. میرے پاس ایسی ہے. اب جو افریقہ کا بندہ تھا اس کو میں نے بتایا کہ تم ایسا کرو. He came back to me after probably like 2 months or something. He sent me, may Allah bless you. He said, may Allah bless you. You told me what you to do. I did exactly and alhamdulillah I feel so much comfortable. Problem ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم گانے نہیں چھوڑ سکتے, ہم ٹی وی بھی نہیں چھوڑ سکتے, ہم یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو وہی ہوگی نا, کسی کو شوگر ہے اس کو بولو چینی چھوڑ دے گا, بولا یار میں کیسی چینی چھوڑ دوں گا, یو نو سر. آپ شوگر بھی کھائے جا رہے ہیں, مٹھائی کھائے جا رہے ہیں, پھر بول رہے میری شوگر کا علاج نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر آپ کو کہتے ہو کہ آپ کو ان سے پرہیز کرنا ہے, آپ کو ان سے پرہیز کرنا ہے. تو میں آئی ایم ناٹ پروفیسر راکی, لیکن الحمد للہ آئی ہیو سالو سو مینی پرابلمز الحمد للہ فرام مینی کنٹریز. جس نے کیا ہے الحمد للہ ان کی زندگی میں برکت آئی ہے. اس کا کچھ کمپلیکیٹڈ طریقہ نہیں ہے. یہ جیسے کہتے ہیں پیر کے آپ کو طریقہ دیکھیں پیروں کا, جی آپ نے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے, آپ نے پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے, آپ نے یہ نیت کرنی ہے فلانے بابے کے نام سے, آپ نے پھر یوں کرنا ہے. اس کا کوئی کمپلیکیشن, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین آسان ہے. ڈو ناٹ کریٹ اے نیو کمپلیکیشن اس کو مت بنائے, کیونکہ وہ آنے والی جو امت کے جو آنے والی نسل ہے ان کے لیے کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. یہ اب دین کو آسان ہے, کیپ اٹ سمپل. 5 وقت نماز پڑھیں, اللہ کے ساتھ جوڑ کے رہیں, حرام سے دور رہیں, یور لائف از پرفیکٹ. ایک عربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, like I mean it's a long hadith but I'm just going to give a little bit interpretation. تو ان کے پاس آیا, دھکے کھاتے کھاتے ان کے گیدرنگ میں سے ہو کے ان کے پاس پہنچ گیا. تو ان کو پوچھتے ہیں کہ مطلب کیا سکھاتے ہیں دس اینڈ دیٹ. تو آفٹر آل کیا سکھاتے ہیں؟ پہلے ایک اللہ پر یقین رکھنا آپ نے, پھر نماز کے بارے میں پوچھا, زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا, اور ہر سوال کے بعد جب انہوں نے پہلی چیز پوچھی کیا ہے, نماز ہے. نماز انہوں نے بولا اچھا کتنی ہے؟ 5 وقت. وہ کیا ہے؟ 4 فرض ہے. اس سے زیادہ یا کچھ کم؟ تو رسول صاحب نے فرمایا کہ نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی صدقہ کی طرف گئے یا زکوٰۃ کی طرف گئے, فاسٹنگ کی طرف گئے, تو سیم سوال پوچھا کتنے ہیں؟ تو آپ نے 30 روزے رکھنے رمضان کے. اس سے زیادہ کچھ کم ہے؟ انہوں نے بولا کچھ زیادہ کم نہیں ہے, والنٹیئرلی یو کین ڈو دیٹ. کرتے 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 ہی فنش دا ٹاپک. تو وہ چلے گئے. تو دین دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیڈ اگر یہ اپنی بات کا پکا ہے تو یہ فلاپ آ گیا. یہاں پھر کمپلیکیشنز کچھ ہے جی, آپ نے یہ پانی کا گلاس یوں رکھنا ہے, اس میں آپ نے یوں مسالے ڈالنے ہیں, آپ نے اس میں تڑکے لگانے ہیں. یہ پیر فقیر یہ کرتے ہیں. کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں. یہ یقین رکھیں کہ کرنے والا صرف وہ ہے, صرف اللہ, کرنے والا صرف ایک اللہ ہے.
جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر اتنی خوبصورت ہے 107 میں اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، جیسے اگر میری ہی مرضی سے ہے، میں نے کسی کو میں نے سزا دینی ہے میری مرضی سے، میں نے کسی کو بچانا ہے میری مرضی سے، جو کچھ ہو رہا ہے صرف میری مرضی کے ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہے۔ پہلے تو وہ اس بات کی یقین رکھے کہ میرا جو ٹریٹمنٹ کرنی ہے وہ نہ دوائی نے کرنی ہے یا کس نے کرنی ہے، یہ وہ کرنے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو میری ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی، آئی ول گیٹ ریڈ آف دیٹ۔ اگر اس کا فیتھ اللہ پر ہے دین یو اسٹارٹ دا پروسیس۔ سمپل پروسیس ہے، کسی پیر فقیر جانے کے پاس ضرورت نہیں ہے، کمپلیٹ پروسیس کو باندھ کے رکھے، کنٹینیو ڈوئنگ اٹ، فنش، سمپل پروسیس۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو۔